مقلد کسے کہتے ہیں؟ جو شخص خود اجتہاد کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اس پر تقلید واجب ہے کہ وہ فقہا سے پوچھ کر عمل کرے۔ صحابہ و تابعین میں دو ہی قسم کے لوگ تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہی مرتبے میں نہ تھے، ان میں بعض مجتہد تھے، بعض مقلد تھے، کیونکہ قرآن پاک میں بعض کو اہل استنباط یعنی مجتہد قرار دیا ہے اور دوسروں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے اور اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اور غیر مقلد کون ہے؟ جو شخص نہ خود اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہو، نہ ہی کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہو، اسے غیر مقلد کہتے ہیں۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین رحمہم اللہ میں سے ایک بھی شخص بغیر مقلد نہیں تھا جس کے بارے میں صرف ایک حوالہ جو مستند ہو، صاف اور صریح ہو کہ فلاں صحابی یا فلاں محدث نہ اجتہاد کی اہلیت رکھتے تھے اور نہ ہی کسی مقلد کی تقلید کرتے تھے بلکہ غیر مقلد تھے، ایسا صاف اور صریح قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ فرقہ نہ ہی مکے میں پیدا ہوا اور نہ ہی مدینے میں اور نہ ہی عرب کے کسی اور شہر میں، یہ فرقہ انگریز کی پیداوار ہے، انگریز کے دور حکومت میں پیدا ہوا اور یہیں سے دوسرے ملکوں میں گیا۔ جب اجتہاد، مجتہد، مقلد، غیر مقلد کا معنی ذہن نشین ہو گیا ہے تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد کرنا واجب اور غیر مجتہد پر اس کی تقلید کرنا واجب ہے، اور جو غیر مقلد ہو تقلید نہ کرے اس پر تعزیر و سزا واجب ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ اب ایک سوال ہے کہ جو لوگ علمی طور پر مجتہد نہ ہوں اور کسی مجتہد کے مقلد بھی نہ ہوں اور وہ حدیث کی کتابوں کے اردو تراجم کے مطالعے کو تحقیق سمجھتے ہوں، کیا ان کو اپنی اس ناقص تحقیق پر عمل کرنا جائز ہے یا ان پر ضروری ہے کہ وہ حدیث کے کسی پختہ علم رکھنے والے عالم کی پیروی کرے اور اس پر اعتماد کریں کہ یہ دلیل کے مطابق بتا رہا ہے؟ یہ پیروی بہتر ہے یا بغیر علم و فن دعوی تحقیق بہتر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں تحقیق کا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اور صرف مجتہد کو ہے۔ الذین یستنبطونہ منہم، اور تحقیق میں تین باتوں کی تحقیق ضروری ہے۔ ایک، وہ دلیل مثلا حدیث ثابت اور صحیح ہو، اور دوسرے اس حدیث سے جو مسئلہ جو سمجھ میں آیا ہے وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی ہو اور وہ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس دلیل کے معارض کوئی اور حدیث ہو تو اس تعارض کو رفع کیا جائے، اس کو دور کیا جائے۔ اور یاد رہنا چاہیے کہ محدثین نے اپنی ساری عمر پہلی بات کی تحقیق میں صرف فرما دی ہے، مراد رسول کے سمجھنے کو اور تعارض کے رفع کرنے کو مجتہدین کے حوالے کر دیا ہے۔ البتہ مجتہدین کی تحقیق کامل ہوتی ہے، وہ ثبوت، دلالت اور تعارض کے رفع کی پوری تحقیق کرتے ہیں، اسی لیے ان کی آخری دو باتوں میں خود محدثین مجتہدین ہی کی تقلید کرتے ہیں۔ چنانچہ محدثین کا ذکر چار ہی قسم کی کتابوں میں ملتا ہے، محدثین کا ذکر چار ہی قسم کی کتابوں میں ملتا ہے: طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنابلہ۔ لیکن طبقات غیر مقلدین نامی کوئی کتاب محدثین کی حالات پر آج تک کسی مسلمہ مؤرخ اور محدث نے نہیں لکھی ہے۔ جب صحابہ، تابعین، محدث، مفسرین سب نے مجتہد کی تحقیق پر اعتماد کیا ہے، ان میں سے اکثر کی مادری زبان بھی عربی تھی لیکن پھر بھی مجتہدین کے مقلد رہے ہیں، تو آج کسی شخص کا اپنی ناقص عقل و فہم اور ناقص علم پر اعتماد کرنا اور اس کو تحقیق کا نام دینا ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے امت کے متواتر تعامل کے خلاف ہے اور کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم خود نہیں جانتے تو یاد رکھنے والوں سے پوچھ کر عمل کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا تھا جب یمن بھیجا کہ اہل یمن کی مادری زبان عربی ہے اس لیے وہ سب اجتہاد کر لیا کریں گے، بلکہ تمام اہل یمن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ہی تقلید شخصی کرتے تھے۔ نااہل آدمی کی بات کو تحقیق کہنا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی کام نااہل کے سپرد کیا جائے تو سمجھو قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے
ان نااہل لوگوں نے آج کل دین میں قیامت کے فتنے برپا کر رکھے ہیں، اس لیے غیر مقلد پر اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید کرنا یہ واجب ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے اور اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کو سزا دی جائے گی۔